بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آپ کو مزید بیدار کرنے کے لیے اور محفل شان مصطفیٰ کانفرنس میں عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے کلام پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں شاعر اسلام حضرت مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب، وہ آئے اور آپ کے سامنے نعتیہ کلام پیش کریں۔ جناب محترم عبدالوہاب صدیقی صاحب۔ میں کیوں نہ کہہ جاؤں نی تو سکھدیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو، نی تو سکھدیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو، نی تو سکھدیاں۔ قاری محمد حسین مدنی صاحب تساں ابتدا کر دیتی، اللہ دی رحمت نال ویکھو کام شروع ہو گیا۔ نی تو سکھدیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو، کیویں چم چم بھاویاں ہوندیاں رہیاں میرے پیر دے پیرانوں اے جھلیو، نی تو سکھدیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو، کیویں چھاتی تساں کھلار چھڑی اوتھے پھر دی رہی سرکار میری، اوتے موڑ تے پاسے ویکھن نو تساں موڑ موڑے ول ول ولیو، نی تو سکھدیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو۔ انتہائی توجہ تو جملہ سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا، سرور آئے گا بلکہ سکون آئے گا۔ ورنہ طیب صاحب ذرا توجہ فرمانا میرے پائی، زبر سی ڈی سینٹر والے سی بلاگو کارا بڑی دیر تو بعد میرا پتیجہ ملیا، پھر میں کیوں نہ کہہ جاؤں نی تو سکھدیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو، جڑی گلی وچوں لنگ جاندا پیارا سی، جڑی گلی وچوں لنگ جاندا پیارا سی، میں کوٹھ دا محلہ سارا سی۔ ذرا مل کے کہو سبحان اللہ۔ جنوں جنوں مکے تے مدینے دیے گلیاں نہ پیارے دوویں ہاتھ چک کے کہہ سبحان اللہ۔ تیری گلی وچوں لنگ جاندا پیارا سی، مہکوٹ دا علاقہ سارا سی، تسی اس خوشبو دیاں مسیاں ہویاں امبر کستوری دیو ڈلیو، نی تو سکھدیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو۔ گل مکدی مقام اہل دل نے کمال کر دیتی، اہل دل نے موتی پرو دیتے، لڑیاں پرو دیتیاں، نی تو سکھدیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو۔ جس دن ہر کوئی مدنی نو کہندا سی میری بیٹھک لو حویلی لو، میرا باغ لو میرا گھر ور تو، میرا باغ لو میرا گھر ور تو، کوئی کہے چبارا میرا ملیو، نی تو سکھدیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو۔ بابا جی خلیل صاحب ایک شعر پڑھ کے تو آڈے گول میں آجانا توجہ فرمانا، نی تو سکھدیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو، اوتے سب کوئی سب کچھ وار رہا، اوتے کوٹھیاں باغ لٹیں دینے، میری کھڈی تے تانی کون پوچھے ایویں جھل نہ کھلارو نی جھلیو، نی تو سکھدیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم، یہ ایکو بند رکھنا، من حمزه ونفخه ونفسه
بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أوتيت الشفاعة صدق اللہ العظیم. سامعین حضرات، تسی احباب نے میرے تو قبل جماعت دے جید خطابہ اور علماء دے خطابات نو سنے ہیں. فیصل آباد تو غلام احمد آباد دے اندر مرکز اہل حدیث ہے مولانا مفتی نصر اللہ عزیز صاحب دا حافظہ اللہ. اتھو تقریر کر کے میں تو احباب دے کول پہنچیا. تھوڑی جی تاخیر ہوئی ہے. مینو ساتھی یہ بات کہہ رہے سن کہ تسا فون دے وچ کیا سی میں ماری پتن پہنچ گیا تو تہاں کہنا ہی میں بنگلے گھوگرے پہنچ گیا، لیکن میں جھوٹ نہیں نہ بول سکتا. جتھے میں ایسا میں اتھوں دے ہی دسنا سی، کیونکہ میری عادت نہیں کہ میں ہوا جلا چوک تے دسا تھانوں میں بنگلے پہنچ گیا. میں جتھے ایسا جس جگہ تے سا میں اتھوں دا دسیا اے جی ساتھی چلے گئے جی اجے تسی دور ہو، جنہ جانا ہی وہ ٹر گئے نے، جنہ رہنا ہی وہ رہ گئے. ساڈے سامنے 10 بندے بھی بیٹھے ہونا ہاں پھر بھی میں آواز اویں کرنا جویں ہزاراں دے مجمع نو کری دے. مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ جمعہ پڑھا کے فارغ ہوئے تے جتی پان لگے تے ایک بندہ مسجد دے اندر انٹر ہویا تو آن کے اندر جی میں مولانا اسماعیل سلفی صاحب نو ملنا. مولانا فرمان لگے میں ہی اسماعیل سلفی ہیں 10 بھائی. کہنے لگے جی میں فلانی بستی پنڈ چوں آیا تے پیدل چل کے آیا، سواری کو نہیں سی تے تھوڑے پیچھے جمعہ پڑھنے واسطے آیا. تے اوندیاں نے جمعہ ننگ گیا. مولانا نے انہوں پھڑیا اندر لے گئے، ممبر دے کول بٹھا کے نا انہوں تے آپ ممبر دے کھڑے ہو گئے. جیڑا آواز 1000 دے مجمع نو کیتا سی نا وہ سارا آواز اس کلے بندے نو سنایا. اس واسطے اہل حدیث تعداد دے محتاج نہیں. ایک بندہ بھی ہوئے گا پھر بھی یہاں آواز ہوئی کرنا میں میری جڑی عادت ہے. تے پاویں 1000 بندہ ہوئے پھر بھی اللہ دے فضل نہ ہوئی تقریر کرنی ہے جویں 1000 دے مجمع نو کری. تو بہرحال جمعہ بھی ہے، صبح تھکاوٹ بھی بڑی ہے، پروگرام سفر پھر بولنا. میں انشاءاللہ جتنی دیر بیان کرانگا گزارا کریا جے اللہ سن کے سنا کے عمل دی توفیق دے. میرے ذمے اسٹیج دی طرفوں میرے انتہائی محترم بھائی عبدالرزاق مغل صاحب، مولانا محی الدین صاحب اور میرے بھائی طیب صاحب اور دیگر رفقا اور آج دی کانفرنس دے جو میزبان نے جنہاں نے پروگرام اور محفل سجائی ہے، بڑا ہی خوبصورت بڑا ہی بہترین انتظام کیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہاں نو غیب دے خزانیاں چوں وافر مقدار چلا حلال رزق دے. اور جنہیں یوتھ فورس دے نوجوان نے بھائی عبدالرزاق مغل صاحب دی جڑی پوری باڈی ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی چ برکت عطا فرمائے. میرے ذمہ مضمون نہ لگایا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کلمے دے جز نے 2 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورے کلمے تے اللہ نے نقطہ نہیں پایا. لا نقطے تو خالی ہے الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رب نے نقطہ کیوں نہیں پایا کہ رب نو اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت ایک نقطہ بھی گوارا نہیں.
کائنات دے اندر جس طرح اللہ اپنی ذات صفات اور بات دے لحاظ نہ لا شریک ہے، اس طرح ساڈے محبوب دی ذات بھی جیڑی ہے وہ ذات بات اور اوصاف دے لحاظ نہ لا شریک ہے۔ اور رب کائنات نے قرآن دے اندر پیغمبر دی عظمت اور شان نو مقام نو اللہ نے بیان کیتا ہے۔ اور میں یہ بات عموماً یہ بات کہنا ہونا کہ شان مصطفیٰ دی ہوئے تے زبان عرش والے خدا دی ہوئے پھر ہی شان دا حق ادا ہوگا۔ انسان نے دنیا چ جنم لینا ہے تو دے کان چ پہلی آواز یہی پیندی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر دنیا چاہنے والے ایک نو پوجنا ہی ایک نو پوچھنا ہے۔ پوجن واسطے رب ذوالجلال کافی ہے تے پوچھن واسطے آمینہ دا لال کافی ہے۔ پوجن واسطے توجہ علا کل شیء قدیر کافی ہے، پوچھن واسطے سراج منیر کافی ہے، پوجن واسطے سبحان ربی العظیم کافی ہے، پوچھن واسطے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کافی ہے، پوجن واسطے مختار کل کافی ہے، پوچھن واسطے امام کل کافی ہے، پوجن واسطے غوث اعظم کافی ہے، پوچھن واسطے امام اعظم کافی ہے، پوجن واسطے سبحان ربی العظیم کافی ہے، پوچھن واسطے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کافی ہے، پوجن واسطے مختار کل کافی ہے، پوچھن واسطے امام کل کافی ہے، پوجن واسطے پوری کائنات دا الہ کافی ہے، پوچھن واسطے پوری دنیا دا رہنما تے مصطفیٰ کافی ہے، پوجن واسطے وہ کافی ہے جدی خدائی چ کوئی شریک نہیں تے پوچھن واسطے وہ کافی ہے جدی مصطفیٰ چ شریک کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کیتا نا علم نشرح لک صدرک تے جبریل نو اللہ نے نال ہی بھیجیا، فرمایا جاؤ میرے محبوب نو پوچھ کے آؤ کہ تھوڑا ذکر تھوڑی شان تھوڑا مقام میں کیویں بلند کراں تے کس طرح بلند کراں۔ جبریل نے آن کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھیا کہ آقا فرماندے نے جبریل اللہ عالم، اللہ زیادہ جاندا ہے انہیں عظمت اور شان کیویں بلند کرنی ہے تے کس طرح بلند کرنی ہے۔ فرمایا اللہ جی نبی علیہ السلام نے تو فرمایا تھوڑے محبوب نے اللہ زیادہ جاندا ہے، فرمایا پھر میں زیادہ جاننا تو پھر میرے محبوب نو جا کے کہہ دیو اذا ذکرت ذکرت معی، جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے محبوبہ نال اج تو بعد تیرا ذکر بھی ہوئے گا۔ ہن اذان دے اندر پہلے ذکر کدا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور حیران ہو جاؤ 24 گھنٹے اذان گونج دی ہے، 24 گھنٹے۔ اگر کسی جگہ تے فجر دا ٹائم ہے تے دوسری جگہ تے ظہر دا ٹائم ہے، اگر ایک جگہ تے عصر دا ٹائم ہے تے کسی جگہ تے مغرب ہو رہی ہے، جی کسی جگہ تے عشاء ہو رہی ہے تے کئیاں جزیریاں دے اندر فجر ہو رہی ہے۔ 24 گھنٹے ساڈے محبوب دا نام گونجدا ہے۔ اور انسان جدو دنیا چاہندا ہے او دے کان چ اذان کہی جاندی ہے بغیر صلات تو، صلات نہیں پڑھ دے مولا۔ میں کنو کیا میں ایتھے صلات نہیں پڑھ دے، آندا جی بچے دا کان مسجد دا سپیکر نہیں، گل دی سمجھ آ؟ میں دا مطلب ایک کان چ بانگ ہو رہے سپیکر چ ہو رہے، کان چ پہلے ذکر خدا دا ہے تے دوسرے نمبر تے ذکر کدا ہے مصطفیٰ دا ہے۔ بچہ بولدا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھدا کلمہ، پھر بھی پہلے ذکر کدا ہے خدا دا ہے تے بعد چ ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ یہ بچہ جامعہ محمدیہ دے اندر داخل ہوندا ہے، کسی مسجد چاہندا ہے جا کے مسجد کے اندر قاری صاحب کو پڑھدا ہے، نماز یاد کردا ہے تے نماز کے اندر پہلے ذکر کدا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، پہلے ذکر خدا دا ہے، اگے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ اس تو اگے چلا السلام علینا
وعلی عباد اللہ الصالحین. بعد دے اندر ذکر جڑا میرے پیغمبر دے صحابہ دا ہے. جبریل نے جدوں یہ مکالمہ سنیا، مرآت المفاتیح مشکات دی شرح تھلیوں جبریل بولے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. آسمان تو آواز ہوندی ہے جبریل تیری شہادت دے اندر بھی پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے. تیری شہادت منو اتنی پسند آئی ہے میں قیامت تک تیری شہادت نو بھی اپنی نماز دا حصہ ہی بنا چھڑیا ہے. جبریل دی شہادت بھی نماز دا حصہ بن گئی. نماز دے اندر پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے. ورفعنا لک ذکر. بچہ جوان ہوندا ہے جدوں دا نکاح کیتا جاندا ہے، نکاح دے خطبے دے اندر پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے. او بندہ دنیا تو فوت ہوندا ہے، میت اگے پئی ہے، پہلی تکبیر تو بعد سورۃ فاتحہ پڑھی دی ہے. اے جڑی سبحان اللہ پڑھدے نے نہیں پڑھنی چاہیے. وَجَلَّ سَنَاؤُ کا ذکر بھی کوئی کسی حدیث نہیں ہے، یہ بھی مولویاں دی بنائی ہوئی اپنی دعا ہے، بالکل موضوع من گڑت حدیث ہے، روئے زمین تے کتے نہیں ہے. پہلی تکبیر تو بعد سورۃ فاتحہ پڑھی دی ہے. فاتحہ تو بغیر کوئی نماز نہیں جے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام. یہ کنز الامال دی حدیث سنا رہا ہاں. آقا فرماندے نے اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا. لوگوں نماز جنازے دی ہوئے، نماز عید دی ہوئے، نماز جمعے دی ہوئے، نماز فجر دی ہوئے، زور دی ہوئے، عصر دی ہوئے، مغرب عشاء دی ہوئے، کوئی بھی نماز ہے جدے اندر سورۃ فاتحہ نہیں وہ نماز اللہ دی عدالت قابل قبول نہیں. آئیے نماز کے اندر نماز جنازہ دی پہلی تکبیر تو بعد ذکر خدا ہے، اگلی تکبیر تو بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر ذکر میں قربان جاواں مصطفیٰ دا ہے. جدو جنازہ مکمل ہوندا ہے تیجی تکبیر تو بعد دعاواں پڑھی دیاں نے، چوتھی تو بعد سلام پھیری دا ہے. جدو جنازہ مکمل ہوندا ہے میت نو قبر دے اندر اتاریا جاندا ہے. اتار دے وقت کی پڑھیا جاندا ہے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ادوں بھی ذکر خدا دا ہے. لاہت دے اندر رکھ دیتا گیا ہے، اتے منا موئی مٹی پہ جاندی ہے. آسمان تو دو فرشتے ہوندے نے، آن کے پوچھدے نے من ربو کا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کی ہے. اے اندر ربی اللہ دینی الاسلام. تیسرا سوال ہوندا ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے، اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماں دی مہد تو لگ کے قبر دی لاہت تک پہلے ذکر خدا دے بعد ذکر مصطفیٰ دے. میرے محبوب پیغمبر جی وہ تھا نہیں جتھے تیرا نا نہیں. تکبیر حضرت مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ خطیب پاکستان حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. بابا جی سمسام نے کیمرہ فٹ کیا. میں کہنا او مولویو بابے سمسام دے شیر دی مک دے انڈیا دے گانے ضرور پڑھنے ہوں دے بول دے. او خطابت بابے سمسام دے شیرہ نہ پھب دی ہے، انڈیا دیاں گلوکاراں دے گانے نہ نہیں پھب دی. اور پھر جمعہ کتنا تقدس ہے جمعے دا کہ جمعے دے ویچے کہ مولوی انڈیا دا گانا پڑھ رہا ہے، انڈیا دا تے اوہ جے اگے لم یا بوجھ بیٹھے نے سننا ہے بول دے نہیں. نعرہ تکبیر شیر پنجاب مولانا یوسف مسروری صاحب. ساڈے کو قرآن حدیث مکدا نہیں، ساڈے کو گانیاں دا ویل ہی نہیں. قرآن حدیث مکے تے دوجے پاسے جائیے نا، پر کہے نو قرآن حدیث آندا ہوئے تے پھر ہے نا. جدوں نو اینا ہی نہیں پتا لم یا بوجھ نو کہ مرزائی جڑے نے او مذہب نہیں او مرتد نے. تے مرزے نو کنجر کہہ رہا سی منو تکلیف ہو رہی سی. میں بات کہنا جڑا مرزے نو کنجر نہیں کہندا وہ آپ وڈا کنجر ہے. اور گل
جیڑا مرزے نو کنجر نہیں کہندا اچھی بولو آپ. ہاں بالکل کلیئر کٹ بات. جیڑا پیغمبر دی ختم نبوت دا ڈاکو ہے او دے واسطے کنجر بھی چھوٹا لفظ ہے. انہوں اس تو وڈی گال کڈو 10 نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے نامہ بال بول دے نہیں. وہ بندے دے پتروں کو گہیانو ہاتھ مارو. میں پیچھے تکلیف تیرا ابا لگدا بھی تینوں تکلیف ہون ڈئی سی لامیاں بوجھنا ہوئے تھے. ایک خبیث آدمی جنہیں پیغمبر دی ختم نبوت دا ڈاکو ہے, خدا دا اے بے ادب ہے, خدا دی توہین نے کیتی ہے, انبیاء دی توہین نے کیتی ہے, آمینہ دے لال دی توہین نے کیتی ہے, حضرت عیسیٰ موسیٰ دی توہین نے کیتی ہے. کتے نے کہا میں اللہ دی بیوی ہاں, کتے کہا میں خدا دا بیٹا ہاں. ظالمہ انہوں کنجر نہ کماتے ہور ترے ابے نو کنجر کما. میرے بھائیو گل دھیان نہ سنو. ساڈے چ مسلک دی غیرت ہے. جب تک انسان چ مسلک دی غیرت نہیں او دے جین دا کوئی فائدہ نہیں. مسلک اہل حدیث ایک غیرت دا نام ہے, بغیرتی دا نام مسلک اہل حدیث نہیں. اہل حدیث ساڈے اسلاف مرزائیت دے خلاف کنا کم کر گئے, اور پہلے مورچے دے اندر جدو ختم نبوت دے ڈاکو پیدا ہوئے, پہلے مورچے دے اندر صفے اول دے اندر سب تو پہلے جنہیں لڑے پہلے سپاہی وہ اہل حدیث دے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ. پہلے مورچے تے علماء اہل حدیث لڑے. 1891 دے اندر جدو مرزے نے کہا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا, انہیں پہلیاں 2 کتاباں لکھیاں. سنو, ازالہ اوہام, فتح اسلام. انہیں 2 کتاباں کیا میں عیسیٰ بن کے آیا. او دیاں 2 کتاباں نو پڑھیا. اسے پریس دے اندر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ دا رسالہ چھپدا سی. جدو گئے پریس والے کیا جی مرزے دیاں 2 کتاباں آئیاں نے, انہیں دعویٰ کیتا میں عیسیٰ بن کے آیا. اجے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کدوں ہونا ہے, دمشق دے اندر ایک مینارہ ہے, اس مینارے دے اوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا ہے, اور وہ مینارہ بن چکے ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے 2 حدیثاں ہوندیاں نے, فرشتیاں دے پراں دے اوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں ہاتھ رکھے ہون گے, اس مینارے دے اوتے نزول ہوئے گا, فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی, نماز دا ٹائم جڑا بالکل قریب ہوئے گا فجر دا, یعنی فجر دی نماز تے اذان تے درمیانے وقفے دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہون گے. ایک حدیث ہوندی ہے سیڑھی آسمان دی طرف لگائی جائے گی, سیڑھی دے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہون گے. دوجی حدیث ہوندی ہے فرشتیاں دے پراں دے اوتے ہاتھ رکھے ہون گے, والا جو پانی نچڑ رہا ہوئے گا اس مینارے دے اوتے نازل ہون گے. مومنین سیڑھی لا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اتارن گے. حضرت امام مہدی رحمہ اللہ اکبر کبیرہ وہ مصلی امامت دے اوتے کھڑے ہون گے. انہاں دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہوئے گا. فجر دی نماز پڑھان واسطے مصلی تے کھڑے ہون گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اوندیاں ویکھن گے تے کہن گے اج نبی دی حدیث سچی ہو گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن گے. کہن گے مصلی چھڈ کے پراں ہو جان گے, کہن گے تسی نبی ہو آج ہو تسی آن کے نماز پڑھاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہن گے نماز تسی پڑھاؤ. امام مہدی نو کہن گے نماز تسی پڑھاؤ, میں نماز پڑھان واسطے نہیں آیا بلکہ میں نماز تھوڑے مگر پڑھن واسطے آیا. کیوں؟ اج میں نبی بن کے نہیں آیا بلکہ میں محمد دا امتی بن کے آیا ہوا. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, ختم نبوت حضرت مولانا علامہ یوسف مسروئی صاحب. علامہ ہی کوئی سی حضرت ہے علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ. اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت اللہ. اب باقی لامے ہی لگے پھر دے.
میرے بھائیو ذرا توجہ کریے، میں جڑی بات دسنا چاہنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آؤن کے قرب قیامت 40 سال تک زندہ رہیں گے، شادی کرن گے، اولاد ہوئے گی، لیکن ایک گل سن لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کے نہیں آؤں گے بلکہ قرآن و حدیث سکھا کے بھیجا جائے گا۔ 40 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے، میرے پیغمبر دے امتی بن کے رہیں گے، قرآن حدیث سے عمل کرن گے، انجیل تے عمل نہیں کرن گے، کسے فقہ تے عمل نہیں کرن گے، نہ فقہ حنبلی، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ سول وردی، نہ بغیر وردی، نہ جنوری فروری میں اور بول دے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آؤں گے، نبی تے امتی بن کے آؤں گے۔ جدو انہیں کیا نا مرزے نے کہ میں عیسیٰ بن کے آیا، پھر پہلا فتوہ جڑا صادر ہویا ہے وہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے ایدے تے کفر دا فتوہ لایا، سید نصیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھ کے دیتا فتوہ، تھلے سین کیتے، اس فتوے تے 200 علماء دے سین مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے پنڈ پنڈ پیدل چل کے، پیدل سفر کر کے پنڈا شہرہ 200 علماء دے سین کروائے۔ روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 مرزے نے خود لکھیا ہے، میرے تے سب تو پہلے کفر دا فتوہ لان والے 2 وہابی مولوی سن، ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے، دوجے دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے۔ تو کہنا مرزے نو کنجر نہیں کہنا چاہیے دا؟ مرزائیت جڑی ہے کوئی مذہب نہیں ہے، مرتد نے مرتد انہاں تے کفر دا فتوہ نہیں بلکہ مرتد نے جڑا نبی دا کلمہ چھڈ کے کسے ہور دا کلمہ پڑھے وہ کافر بھی ہوندا ہے تے مرتد بھی ہوندا ہے۔ مرتد ایک مذہب دا نام نہیں، مرتد شریعت دی روح نہ واجب القتل ہے۔ انہاں واسطے کوئی نرمی پیدا کرنی چاہیے دی نہیں، یہ ساڈا مسلک۔ مرزے نو پیش کرتے نے نبی علیہ السلام دی عظمت، میں کیا پہلو مرضی ہوئے تے سوچو ایک کنجر تھوڑا نبی مریا کتے وے بول دے نہیں، تھوانو تے کہ چھپڑی چ نک ڈوب کے مر جانا چاہیے، یہ لیٹرین چ مریا، اینو گٹر چ نپو پیپ دے منہ چ فٹ کر بول دے، ملبہ دے اندر جائے اینو پتہ لگ بول دے نہیں۔ مقابلہ کر دینے ساڑھے محبوب نا، ساڑھے محبوب نو موت آئی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے محبوب نے زندگی بھی جنت چ گزاری، مرزے کنجر نے زندگی قادیان چ گزاری، ہندوستان دا شہر کچھ لاہور چان کے گزاری، کچھ سیال کوٹ کچہریاں دے اندر منشی بھی رہے ہیں، ماسٹرے نو کان پھڑا کے دی ہیپی تے چھتر مار دے رہے اور جنو ماسٹر چھتر مارن اور نبی ہوندا نہیں، جنو آسا محبوب منے ہے او دا استاد کوئی انسان نہیں بلکہ ڈائریکٹر رب رحمان ہے، جدا استاد زمین تے ہوئے نبی نہیں ہوندا، جڑا نبی ہوئے او دا استاد زمین تے ہوندا ہی نہیں۔ اینو چتر ایڈا للا کے آزم سی، ایک جیب دے اندر گوڑ دے ٹھیلے پائے نے گوڑ پایا، دوجی دے جیب دے اندر مٹی دے ٹھیلے، مٹی کھائی جاندہ ہے ٹھیلے دے گوڑ نہ وڈوانی کری جاندہ ہے۔ میں کہا ایڈا عقل مند سانو نبی نہیں چاہیے، اور بول دے نہیں ہو یہ دی میں او کتی نو آواں گا جڑی کہنا نو آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شیر پاکستان حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب۔ جدو انہیں کتاباں لکھیاں 1898 دے اندر اہل حدیث تے سرخیل
مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، توجہ کیجئے، انہوں نے ایدیاں کتاباں دے مقابلے چ کتاب لکھی تائید اسلام، وہ دے اندر قاضی صاحب نے کیا تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا، میری یہ پشین گوئی ہے، نہ تو مکہ ویکھ سکے گا نہ مدینہ ویکھ سکے گا۔ اس کتاب تو بعد مرزا 10 سال زندہ رہا ہے، نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا۔ جاؤ جدو انہیں 1893-94 دے اندر اشتہار چھپا کے لایا، چیلنج درو دیوار تے لگے اشتہار، ایدہ چیلنج کسے حنفی بریلوی مولوی نے قبول نہیں کیتا، وہ بھی اہل حدیث تے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے قبول کیتا۔ 11 دن تک مناظرہ ہوندہ رہا ہے، اہل حدیثوں دوسرے و تیسرے ہو، 11ویں دن مرزا آگے چڑھ کے نسیا ہے، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ فرمان لگے مرزا میں تیرا چیلنج قبول کیتا ہے، ہن تو میرا چیلنج قبول کر۔ ساڈی جماعت دیکھ بہت بڑے عالم دین نے انہاں نہ مبالغہ کر، مبالغے تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائے، محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھوڑ دے گا۔ مسلک اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، آبا یوسف مسروری صاحب مسلک اہل حدیث چھوڑ دے گا اگر تو 10 دن زندہ رہا۔ اکارے دے باسیوں کیڑی شخصیت سی جدے بارے دے اندر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے چیلنج کیتا مرزے نو، وہ کیڑی شخصیت تھی؟ تھوڑے اکارے دے مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ، انہاں دے دادا جان مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ، جنہاں نو موت روضۃ من ریاض الجنہ دے اندر سجدے دی شکل چاہی، انہاں دی قبر جنت البقیع دے اندر بنی ہے۔ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا کہ انہوں 10 دن دا ٹائم دیتا ہے، کہنے لگے محمد حسین انہوں کنجر نو 3 دن دا ٹائم دینا ہی، انہیں دجے دن ہی پھڑک جانا سی۔ اپنے تقوی تے اپنی طہارت تے کنا مان سی انہاں لوکاں نو یاد بول دے نہیں۔ آج جو ہی اسٹیج چوک کے تو ہاں کنجراں نو دے چھڑے ہیں، لو تو ہی انڈیا دے گانے تھے سناؤ، ہے کوئی گل کرنا؟ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے 3 دن دا ٹائم دینا سی، 10 دن دا بہت ٹائم دیتا ہے۔ جدو مرزے نو پتہ لگا کہ میرے بارے دے اندر مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نے گل گئی، کہنے لگا میری پشین گوئی ہے، مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دے گھر اولاد نہیں ہونی۔ انہوں پوچھا بھی تینوں کیویں پتہ ہے؟ انہیں کہا میرا فرشتہ وہی لے کے آیا، تیرے فرشتے دا نام کی ہے ٹیچی ٹیچی۔ بول دے نہیں، فرشتے دا نام کی ہے کیسی گل، او دا نام ٹیچی ٹیچی۔ انہیں دسیا کہ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دے گھر اولاد نہیں ہونی۔ اللہ نے 10ویں مہینے چ بیٹا دیتا، مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ، جڑے مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ دے باپ سے۔ اور وہ اپنی تقریر چ پتہ کیا، یہ بھی مدینہ یونیورسٹی چ پڑھے نے، انہاں دی وفات بھی ادھر ہی ہوئی ہے، انہاں دی قبر بھی جنت البقیع ہے۔ یہ پتہ ہے اپنی تقریر چ کی آندے ہیں لوگوں، مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مولانا محمد علی مدنی نو پیدا کیا، مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے۔ اہل حدیث دے او اسلاف نے تے آج کوئی اٹھ کے گئے، اگلے دن نا ایک دیوبندی مولوی نے شکرگڑھ بکواس کی تھی، مشترکہ جلسہ سی ختم نبوت، وہ کہنے لگا تھوڑے مولوی صاحب نے ہے کیا جی مرزے نو صاحب کہنا چاہیے، مرزے نو کنجر نہیں کہنا چاہیے، ہے کیا تھوڑے مولوی نے؟ اور میں پھر وہ چنگی پھٹی پوچھی بات میری تقریر سی نا، میں پھر انہوں رکھ کے ماریاں۔ میں کہا جیڑا بندہ نبی دی ذات دے مقابلے چ کسی امتی دی ذات پیش کردا ہے وہ ختم نبوت دا ٹھیکیدار ہے؟ جیڑا نبی دی حدیث دے مقابلے چ امامہ دے قول پیش کرے کہے میں ختم نبوت دا ٹھیکیدار ہوں؟ صرف فرق ہے انہیں کنجر نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، انہیں نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا۔
کام تے تہاں بھی وہی کیتا ہے. بس بانے علامہ احسان علی ظہیر چور دروازے کھول دیتے ہو, کہتے ہو ڈاکہ پڑ گیا ہے. چور دروازہ کھلا ہوگا, ڈاکو آئے گا. اہل حدیث کا مسلک سنو, نبی دی ذات جیسی کائنات کے اندر کسی دی ذات نہیں, میرے محمد جیسی کائنات کسی دی بات نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ذات مصطفیٰ, بات مصطفیٰ, ذات مصطفیٰ. مرزائیوں پہ لعنت, مرزائیوں پہ لعنت. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, خطیب پاکستان مولانا یوسف مسروری صاحب. سب تو پہلے اہل حدیثوں بھی گل سن لو, سب تو پہلے امرسر دی عیدگاہ دی اندر سب تو پہلے جنہیں مرزے نا مبالغہ کیتا ہے, او دا نام کی ہے صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ. صوفی عبدالحق نام یاد کر لو, صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ. مرزا 1908 چ مریا, صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ 1915 دے اندر فوت ہوئے. مرزے تو بعد 7 سال. اور پھر مرزے دی موت میرے شیخ الاسلام دے مبالغے دی شکل چ جدو مرزا حضرت مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ دی تقریراں تو تحریراں تو مناظریاں تو تنگ آ گیا نا, پھر انہیں ایک چٹھی لکھی, کہنے لگا اگر میں جھوٹا تو میں مولوی ثناء اللہ دی زندگی چ مر جاں, اگر مولوی ثناء اللہ جھوٹا میری زندگی چ مر جائے, میں دے مناظریاں تقریراں کو تنگ آ کے لیٹر لینا. یہ لیٹر دے لکھن تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا تے مرزا جہنم واصل ہو گیا. مرزے دے مرن تو بعد مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ 40 سال زندہ رہے. سبحان اللہ. اور اگلی گل سنو جڑی بڑی مزیدار لگا سنو. قادیان دے مرزیاں نے بات کہی کہ مولوی ثناء اللہ امرسری قادیان دے اندر آ کے قرآن پڑھ کے حلف دے کے کہے کہ مرزے دی موت مرنا مبالغے دی شکل چ ہوئی ہے, تے حلف دین تو بعد مولانا ثناء اللہ امرسری 1 سال زندہ رہ جائے تے اسی سارے مرزائیت چھڑ دیاں. مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ گئے قادیان, وضو کیتا, قرآن اسٹیج تے چڑھے, قرآن پڑھ کے کیا قادیاں دے مرزیو مرزا مرنا مبالغے دی شکل چ مریا ہے, تساں کیا سال زندہ رہ جائے, میں 5 سال زندہ رہاں گا. 5 سال تو ہی سال کیا بندے کہنے لگے مولانا ہے کی کیا جے, انہاں سال کیا تو ہی 5 سال کہہ دیتا ہے. مولانا فرمان لگے نبی دی ختم نبوت تے یار یقین ہی ہے نا, اج میں 50 سال دا بھی اعلان کردا, مینوں 50 سال بھی موت نہیں سی, مینوں 50 سال بھی موت نہیں سی ہونی. ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد, اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. محبوبہ سی تھوڑے ذکر نو بلند کر دیتا ہے. ورفعنا لک ذکرک, اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے, نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان میں, سب تو اچا شان پایا سلطان نے, کر کر وچ پہنچ ویکھو نام سرکار دا, نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. 4 چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی, خلق مٹھا سو شہد کر دیتا تمانی. اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی, ہو جائے سمسامی اتے فضل غفار دا, نام محمد والا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بابا جی آندے نے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا, جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. جتھے رات معراج سرکار پہنچی, مقام اس دے ستا فلکاں نو چیر جا پار پہنچی. مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا, محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. او ختم نبوت دا سالار آیا, نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا. نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا, محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں, داوی ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں, پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا. ورفانا پڑھو ورفانا لاکھا ذکر اک محبوب جی اساں تھوڑے ذکر نو پوری کائنات دے اندر بلند کر چھڑیا ہے. سبحان اللذی اسرا بعبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر. میرے پیغمبر دیاں عظمتاں سن لو نا. ستے رہن صدیق فاروق ہوری, تو فلکاں تے آ جا چپ کر گے, تے براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصا نو سجا جا چپ کر کے. اقصا دے وچ نے نشان کئی جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی. منہ چک چک کے ویندے سارے نبی, دو کو رکھتا پڑھا جا چپ کر کے. اتھو مار پلاک براک اتے لہجے حفت وچ افلاک اتے. جتھے کوئی نبی آ سکیا نہیں انہاں جگہ تے آ جا چپ کر کے. تے گل سن والی جے سدرا تے چھڈ جبریلے نو, تے براک رنگ رنگیلے نو رف رف دے راکٹ وچ چڑھ کے باقی سفر مکا جا چپ کر کے. تو عبد تے میں معبود تیرا, تو ساجد تے میں مسجود تیرا. میرے سامنے التحیات للہ دو کو بول سنا جا چپ کر کے. ورفانا لک ذکر رکھ. پیغمبر دی عظمت اور نبی دی ختم نبوت جیڑی سب تو پہلی عصر حاضر چ کتاب لکھی گئی, او دا نام کی سی پتہ جی؟ القادیانیہ. حضرت علامہ شہید نے کتاب لکھی ہے. اگے سنو علماء اکرام, جدوں کتاب لکھ کے علامہ صاحب نے سرانے رکھی نا, تے رمضان دا مہینہ سی, چاہتے نے مسجد نبوی دے کول ہی میری رہائش سی. رات نو میں خواب چ کی ویکھیا جدن کتاب میں مکمل کر کے سرانے رکھی, روضہ رسول دے وچوں نا اللہ دے رسول باہر آئے نے, ابو بکر عمر نال نے, آپ اگے کھڑے نے, پیچھے ابو بکر عمر کھڑے نے. میں بابے جبریل جی کھلو کے سامنے وینا پیا. میں کہا یہ ہستیاں کیویں باہر آئیاں؟ آواز آئی سان لئی ظہیر اج تیرے واسطے باہر آئے. علامہ صاحب آندے نے جدوں کہا نا بھی تیرے واسطے آئے نے, آندے نے میری اکھ کھلی تے مسجد نبوی دے میناریاں چوں آواز آ رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ. آندے نے میں خواب شیخ عبداللہ بن باز نو سنایا. میں جی یہ خواب آیا. عبداللہ بن باز فرمان لگے احسان لئی ظہیر تینوں مبارک ہوئے جڑا ختم نبوت تے تو کام کیتا اللہ نے قبول کر لیا. اسی تے او لوگ ہاں اپنی جان مال ایمان نو ختم نبوت واسطے نشاور کرنا, قربان کرنا سعادت سمجھنے.
اہل حدیث کے خلاف مت بولو. اگر اہل حدیث نے ختم نبوت تے کام نہیں کیتا، کون لوگ نے جنہ کیتا ہے؟ سارے نے کیتا ہوئے گا، میں انکار نہیں کرتا. بریلویاں بھی کیتا ہے، دیوبندی علماء بھی کیتا ہے، میں انکار نہیں کر رہا. لیکن فرنٹ مورچہ دے اندر سب تو پہلے جڑے علماء لڑے نے علماء اہل حدیث نے. مناظرے دا میدان ہوئے، تحریر دا میدان ہوئے، تقریر دا میدان ہوئے، تصنیف دا میدان ہوئے، اللہ دے فضلنا اہل حدیث دے علماء فرنٹ پیج تے آئے نے. اللہ تعالیٰ منو تے تھانو عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. عذب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما. اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما. جنہاں ساتھیاں دوستاں نے پروگرام رکھے ہے، انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دا پروگرام کروانا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. میرے اللہ جتنے میرے دوست احباب بزرگ بچے سننے واسطے آئے، اللہ سب دا آنا قبول فرما. میرے اللہ جتنے مسلمان شرک و بدعات دی دلدل چ پھسے نے، اللہ توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما. میرے اللہ اس ملک دے وچوں مرزائیت دا خاتمہ کر دے. اللہ نبی دی ختم نبوت دا بول بالا کر دے. اللہ نبی دے ختم نبوت دے پرچم نو اللہ لہرا دے. اللہ جو ختم نبوت دے منکر نے دشمن نے، اللہ انہاں دا ستیہ ناس کر دے. اللہ نبی دی شریعت نو عام کر دے، پیغمبر دے دین نو عام کر دے. قرآن و حدیث دا اللہ غلبہ تے چرچا فرما. میرے اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا. میرے اللہ جو سنے ہے سنایا ہے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.